الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب واسم الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة وعجائز غزة. اللهم بارك في أرض غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي يمن وفي إيران وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. تو یہ چند سوالات ہیں، ان پر ان کے جوابات جو ہیں مانگے گئے ہیں، تو اس پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، یعنی ایک سوالات کا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مغرب کا علمی منہاج کیا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ مغرب کیا ہے، پھر علم کیا ہے، پھر منہاج کیا ہے. تو تین چیزیں اس میں. تو مغرب سے ہماری مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہے، گو کہ مغرب کا آغاز ایک خاص جغرافیہ سے ہوتا ہے، لیکن مغرب سے مراد ہماری جدیدیت ہے، اور وہ تہذیب یا غیر تہذیب، یعنی وہ تہذیب اصل میں ہے نہیں ہے، اصل میں بربریت ہے، لیکن تہذیب کہہ رہے ہیں انسان عام معنی میں. تہذیب وہ تہذیب جس نے عیسائی تہذیب کو یورپ میں شکست دیا اور اس کی جگہ آ کر بیٹھی. اور تہذیب کی بنیاد جو ہے ان معنوں میں عیسائی مخالفت، عیسائی مذہب ہے سچ نہیں، لیکن عیسائی تہذیب کی مخالفت، مذہب کو شکست دے کے آئی. تو اس لحاظ سے یہ مذہب کی مخالف تہذیب ہے، لیکن یہ ہے کہ مذہب کو استعمال بھی کرتی ہے، یعنی مذہب کے خاص تصورات کو استعمال کرتی ہے. تو وہ مذہب میں تقسیم اس طرح کرتی ہے کہ وہ مذہب جو اس کے اندر ضم ہو سکے اور وہ مذہب جو اس کے اندر ضم نہ ہو سکیں. تو جو ضم ہو سکیں اس کو تو یہ استعمال کرتی ہے، لیکن جو ضم نہ ہو سکیں اس کو جو ہے تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو مغرب وہ تہذیب ہے جس نے، مغرب کا نام سے مراد ہماری جدیدیت ہے، جس نے 18ویں اور 19ویں صدی میں، اس کا آغاز تو 16ویں صدی سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی لیکن جو غلبہ اس نے حاصل کرنے شروع کیا 18ویں 19ویں صدی میں، اور 20ویں صدی میں مکمل طور پر یہ غالب آ گئی مغرب میں. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے کئی دوسرے علاقوں میں، مثلا جاپان میں آج مغربی تہذیب غالب ہے، کوریا میں، جنوبی کوریا میں، اور دوسرے دنیا کے علاقوں میں. اور جن علاقوں میں غالب نہیں ہے وہاں بھی مطلب اس کا بہت اثر و رسوخ ہے. اور وہ جو باہر غالب آئی ہے وہ استعمار کی بنیاد پہ آئی، کوئی علمی چمک دمک کی بنیاد پہ نہیں ہے. استعمار، قوت، تعلیمی نظام، سافٹ پاور. اور یہ استعمار جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے اس کی، یعنی پہلے تو استعمار جو تھا وہ اس نے غیر مغربی ممالک پہ جو ہے ڈائریکٹ قبضہ کیا. اب جو ہے یہ بلا واسطہ جو ہے حکومت کرتا ہے امریکی اداروں کے ذریعے، مغربی سفارت خانوں کے ذریعے، اور مغربی عالمی تنظیموں کے ذریعے، چاہے وہ معیشت کے میدان میں ہوں یا معاشرت کے میدان میں. این جی اوز اس میں خاص کردار ادا کرتے ہیں، اکیڈیمکس، یونیورسٹیاں، یہ سب جو ہے اس استعمار کے اعلی کار ہیں.
اچھا، تو اس میں اب اس پہ آ جائیں مغرب کیا ہے. مغرب جدیدیت ہے، اور جدیدیت اور عیسائیت میں عیسائی تہذیب میں بنیادی فرق یہ ہے. اس میں علمی منہاج بھی آ جائے گا، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ مغرب کے علمی منہاج کے. جدیدیت کی بنیاد، عیسائیت کی بنیاد تھی وہی کی برتری کے قائل تھے، کیونکہ جو عیسائیت جو ہے کمزور ہوتی گئی، اور وہی سے مراد ان کی یعنی مطلب انجیل مقدس جو ان کے ہاں ہے محرف شدہ، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، اور پھر اس کی تشریح جو ہے 1000 سال سے چرچ کرتا آ رہا ہے. چرچ کا اجماع، اور پھر پوپ یا عیسائی علماء کا اور پھر وہی کے نیچے ان کے ہاں عقل کا تصور تھا اور حس کا تصور تھا. اس کی بنیاد پہ عیسائی تھیولوجی جو ہے وہ عیسائی علمیات موجودہ، اور جس کی بنیاد پہ جو ہے عیسائی مدارس، جس کو عیسائی سیمینریز کہتے ہیں، وہ وجود میں آئے. اور حقیقت میں یورپ جو ہے وہ بالکل جاہل تھا، اس کو جو ہے تعلیم دی وہ انہیں عیسائیوں نے دی. اور یہ جو یونیورسٹیاں آج کل یہ ساری عیسائی مدرسے اور خانقاہیں تھیں، اور ان کو پھر انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ جب جدیدیت غالب آنے لگی تو ان پر قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے سیکولر اداروں میں تبدیل کرنا شروع کیا. لیکن آج بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات موجود ہیں. مثلا آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ جائیں تو ان کا سب سے بڑی فیکلٹی آج بھی تھیولوجی ہے. اس کے بعد کلاسکس وغیرہ. کلاسک میں یونانی اور لاطینی، تو لاطینیت کا تعلق جو ہے عیسائی قرون وسطیٰ کی عیسائی تہذیب سے خاص طور پہ تھا. اچھا، تو جدیدیت وہ ہے اب جدیدیت نے اس کی جگہ کیا رکھا، تو وہ وہی کو رد کرتی ہے، یا تو رد کرتی ہے یا کہتی ہے وہی جو ہے عقل کے تابع ہے. تو یہ آسان ہوتا ہے، یعنی وہی کو ڈائریکٹ تو رد نہیں کر سکتے. شروع میں تو عیسائیت بہت طاقتور تھی، تو ان کا نہیں، وہی جو ہے اس کو عقل کے تابع ہونا چاہیے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے انجیل مقدس پر جو ہے تنقید کرنا شروع کی ہے، یہ تحریف شدہ ہے. وہ ہے تو اس میں ظاہر ہے اس میں عیسائیت کی اپنی خامیاں بھی تھیں، اور انہوں نے عیسائی پادریوں پر تنقید کی. اس کے نتیجے میں عیسائیت میں اندرونی جو ہے خلفشار بھی ہوا. وہ عیسائیت جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں اور دوسرا کیتھولک کہتے ہیں. اور پروٹیسٹنٹزم جو ہے اس پہ جدیدیت کے بہت زیادہ اثرات تھے، اور لوتھر نے کہا کہ انجیل کو ہمیں سمجھنا چاہیے عقل کی بنیاد پہ، نہ کہ عیسائی علماء اور عیسائی روایت تفسیر کے مطابق وغیرہ وغیرہ. تو پہلا جو مغرب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وہی جو ہے عقل کے تابع ہو، اور وہی کی وہ تعبیر ہوگی جو عقل. اور انہوں نے کہا کہ اللہ خدا کی 2 کتابیں ہیں، ایک اس کی کتاب جو ہے انجیل ہے، اور ایک اس کی کتاب یہ کائنات ہے. اور انجیل جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے عقل کے ذریعے، اور اس کائنات کو بھی سمجھنا ہے عقل. لیکن جو اللہ کی کتاب ہے کائنات والی، یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ انجیل میں تو تحریف ہوئی ہے، لیکن کائنات میں تو کوئی تحریف نہیں. تو کائنات کو سمجھنا اور اس کے قوانین، یہی اللہ کی مرضی کو جاننے کا ذریعہ. اسی کو نیچرلزم کہتے ہیں، فطرت پرستی، جو ہمارے انصر سید نے بھی پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے علامہ جمال الدین افغانی نے اس کی تردید کی وغیرہ وغیرہ. تو جدیدیت نے کہا کہ عقل انسانی جو ہے اصل چیز ہے، اور
وہی اور ہر چیز جو ہے اس کے تابع ہے، اور عقل ہمیں بتائے گی کہ خدا کی رضا کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ وہی کتابیں نہ ہو تو وہ نفس کے تابع ہوگی اور شیطان کتابیں ہوگی، شیطان کی وہی کتابیں ہوگی، اور یہی ہوا۔ تو جب عقل کا تعلق جو ہے وہی سے، چاہے وہ مس شدہ وہی کی نہ ہو چکے ہے، تو یہ ایک شیطانی عقل کا غلبہ ہو گیا۔ اور شیطانی عقل کا غلبہ دوسری وجہ سے بھی ہے، وہ یہ کہ جس بنیاد پہ انہوں نے کہا، ایک دوسرا عقیدہ یہ عیسائیت کی جو بنیادی تہذیبی قدر تھی وہ عبادت تھی، خدا کی پرستش۔ تو انہوں نے عبادت کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ اصل چیز آزادی ہے، اصل جو قدر ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے۔ کیونکہ عبادت اگر قدر تھی تو تبھی آپ جو ہے وہی آپ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہی بتائے گی کہ خدا کی عبادت کیسی کی جائے۔ لیکن جب آپ کی بنیادی قدر جو ہے آزادی ہو گئی، اور آزادی کا جو اظہار جو ہے عقل میں ہوتا ہے، انسانی عقل کے، تو آزادی کا یہ تقاضا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہی کتابیں نہ ہو بلکہ اس کی اپنی انفرادی عقل کی کتابیں ہو، اور جب انفرادی عقل کتابیں ہوگی تو وہ نفس کتابیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو آزادی جو ہے جدیدیت کا بنیادی قدر ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے پوری تہذیب۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا ہے، یعنی انسان کسی تابع نہیں ہے، خود اپنا وہ خود جو ہے خدا ہے۔ اس کو یعنی خود مختاری کا نظریہ بھی کہتے ہیں، آٹونومی، اس کو سیلف ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کے لیے خدا کا انکار کر دیا، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ مثلا یہ کہ ہیگل اور کانٹ نے جو ہے عیسائیت کی ایک خاص تعبیر کی، جدیدی، انہوں نے کہا جناب عیسائیت نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے خدا بن سکتا ہے، وہ مسیح علیہ السلام، نعوذ باللہ، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم سب خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم سب خدا ہیں، اور اس معنی میں خدا کے شریک ہیں۔ یہ کانٹ کہتے ہیں ہم خدا کے شریک، اور جو خدا کے شریک ہم ہیں نعوذ باللہ، وہ جس بنیاد پہ وہ عقل ہی ہے۔ تو مغرب کا جو علمی، جس کو علم آپ کہتے ہیں، منہاج جو ہے وہ عقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک خاص قسم کی عقل ہے، جو عقل جو ہے وہی کتابیں نہیں ہیں بلکہ نفس انسانی کتابیں۔ تو یہ عقل شیطانی ہے، عقل رحمانی نہیں ہے۔ اور اس منہاج کا جو اظہار ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں استقرائی منہاج، دوسرے کہتے ہیں استخراجی منہاج۔ ایک اور استفرادی منہاج بھی ہے، وہ لیکن وہ بھی استقراء کے اندر آتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے، پھر عقل جو ہے ان مشاہدات کو جمع کرتی ہے، اس کے مطابق جو ہے نتائج پر پہنچتی ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے آپ اپنی زندگی جو ہے اور علوم کو جو ہے مرتب کرتے ہیں۔ جبکہ استخراجی طریقہ یہ ہے کہ جناب چند بنیادی قواعد ہیں جو عقل کے اندر پہلے سے موجود ہیں، چاہے وہ انیٹ آئیڈیاز کے ذریعے یعنی خوابیدہ افکار کے ذریعے ہوں، یا انسانی عقل کی ساخت کے
کے ذریعے انسان کو بنیادی معلومات عقل دیتی ہے، اور ان کی بنیاد پہ پھر جو ہے آپ مشاہدے کو مرتب کرتے ہیں۔ تو ایک پہلے والوں کو امپیریسسٹ کہتے ہیں اور دوسرے والوں کو ریشنلسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ دو منہاج ہیں ان کے، اور بعض لوگ جو ہیں ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو ہے ایک کمبینیشن آف دیس ٹو، تجربی اور اس کو عربی زبان میں عقلانیت کہتے ہیں، لیکن اس کو ریشنلسٹ ہی کہنا چاہیے۔ اور ریشنلسٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کے اپنے بنیادی مفروضات ہیں، اور وہ بنیادی علم ہوتا ہے، اس کے تناظر میں جو ہے حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کو مرتب کیا جاتا ہے، جبکہ امپریسس کہتے ہیں نہیں، عقل جو ہے ایک کلین سلیٹ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے اور ہمیں مشاہدے کے ذریعے معلومات ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جس عقل کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص قسم کی عقل ہے، جو عقل جو ہے آزادی کی قدر کا ایک تجسیم ہے، اس لیے انسان کی خدائی کا اظہار ہے، اور کیونکہ وہی کتابیں ہونے سے انکار کرتی ہے، یہ بھی آزادی کا دکھاتا ہے، تو وہ نفس کتاب ہے، تو یہ ایک نفسانی عقل ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ان کا منہاج ہے وہ یہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات ہیں ان خواہشات کو کس طرح پورا کیا جائے، اور ان خواہشات کی راہ میں جو حائل ہیں چیزیں ان کو کس طرح جو ہے عبور کیا جائے، اور عقل اس کا آلہ ہے۔ تو ان معنوں میں ان کا جو عقل کا تصور ہے وہ ایک آلاتی تصور ان معنوں میں ہے کہ وہ نفس کا آلہ ہے، عقل خواہشات کا آلہ ہے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، خدا بنا۔ اور انہی معنوں میں جو انسان جب اپنے آپ کو خدا بناتا ہے تو وہ خود خدا نہیں بنتا، بلکہ اس کی خواہشات جو ہیں اصل میں اس پر حکمرانی کرتی ہیں، اور خواہشات کی اس حکمرانی کا اظہار جو ہے سرمایہ داری میں ہوتا ہے، کیونکہ سرمایہ داری جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے خواہشات پر جو بھی لمٹس ہیں ان کو، حدود جو ہیں ان کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ان کا عقلی منہاج ہے مغرب کا وہ کیا ہے؟ عقلی منہاج جو ہے، علمی منہاج آپ کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے عقل کا ایک خاص تصور ہے۔ اس کے مطابق عقل جو ہے انسانی خواہشات کا آلہ ہے، اور خواہشات کو پورا کرنا اصل مقصود ہے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے ذریعے انسان جو ہے، اور اس پر جو حدود ہیں ان کو پار کر کے انسان جو ہے اصل میں حقیقی خدا بنتا ہے۔ اور یہی جو ہے پروجیکٹ ہے مغربی تہذیب کا، کہ کائنات پر انسان کی مکمل حقیقی خدائی قائم کرنا، اور سائنس جو ہے اس کی ایک عملی شکل ہے، کیونکہ سائنسی جو ہے اس کے ذریعے، تو اس کانٹیکس کے بغیر جو ہے آپ ان کے سو کالڈ عقلی منہاج کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ اصل میں یہ علم نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے، جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا علم تو اصل میں خوف خدا ہے، اور علم جو ہے نفس کے تزکیے کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا منہاج ہے بنیادی طور پہ، اور انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، تو اگلے اس میں جو ہے آپ کے دوسرے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔